بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کا انتخاب بچپن میں اپنے اپنے قبائل سے کر کے مدرسوں میں پہنچایا۔ بہت سے بچوں کی وکٹ دنیا سے نہ گرتے ہوئے مرحلہ طالب علمی میں گری، وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے، لیکن آپ 106 طلبہ عزیز اپنی جماعت کے اپنی کشتی کو ساحل تک پہنچا پائے، اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی عزیز القدر مولانا سلمہ نے بتلایا کہ یہاں جمع شدہ 85 طلبہ میں سے 81 طلبہ باقاعدہ رسمی طور پر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں نے عصر کے بعد معلوم کیا کہ ان میں سے 21-22 تو جامعہ کی شاخوں سے، 8 جامعہ سے زادہ اللہ شرفاً منسلک ہیں، دیگر اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور حضرت دامت برکاتہم اکثر ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں، حضرت مولانا غلام صاحب، لئن شکرتم لازیدنکم، اور بلاغت میں آپ حضرات نے قاعدہ پڑھا ہے کہ وقد یحذف المفعول به للتعمیم مع الاختصار۔ لئن شکرتم کا مفعول به ذکر نہ کیا جانا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس آیت کو صرف مال کے ساتھ متعلق قرار نہ دیا جائے، بلکہ توفیق خدمت دین بھی اس کا مفعول به ہے، کہ اگر خدمت دین کی اللہ تعالیٰ نے توفیق میسر فرمائی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھنے کے زمانے میں ایک مجلس میں سنا کہ دین سے منسلک لوگوں کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرنی چاہیے تاکہ لازیدنکم کا مصداق بن سکے۔ یہ ایک مختصر سی بات ہوئی۔ دوسری، چونکہ ہم نحن رکاب سفینۃ واحدہ، اور بقول محسن ہندوستان مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ کے، کہ ہم سب ایک ہی اسرے اور قبائل کے لوگ ہیں، اس لیے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آج کل فضلاء میں تھوڑی افراط اور تفریط ہے۔ کچھ نقوش کے دیوانے ہیں، کچھ نفوس کے دیوانے ہیں۔ اعتدال پر رہنا چاہیے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، علماء دیوبند کا مسلک اعتدال۔ تو نقوش بھی پڑھیے، ہمارے اندر سے مطالعے کی عادت ناپید ہوتی جا رہی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زمانے کے احوال سے ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ آپ جس مادر علمی سے منسلک ہیں، میں دل کھول کر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بہت بلا تکلف بات کروں گا۔ ہماری اس مادر علمی کا نام اشاعت العلوم ہے، اور اشاعت میں عموم کا معنی ہے۔ آپ حضرات اپنے ذہن کو، اپنے خدمات کے دائرے کو ہرگز محدود نہ کریں، بلکہ آپ کی خدمات کا دائرہ جہاں مسلح ہو وہاں چیریٹی ورک بھی ہو۔ آپ کی خدمات کا دائرہ اگر مسند تدریس ہو تو میدان خطابت بھی ہو، میدان تصنیف و تالیف بھی ہو۔ مولانا حذیفہ صاحب کی خدمات کو صرف انتظام کی حد تک ہم نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت نے انہیں تصنیف، تالیف، تحقیق، نشر وغیرہ کے لیے بھی قبول فرمایا، اور آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کی باتیں ہمارے سامنے آئی نہیں ہیں۔ میں تو اس کا اچھک ہوں اور چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں سب کا فارم جمع کیا جائے، اور اس میں یہ باتیں جمع کی جائیں کہ آپ میں سے کس کس
شخصیت کی کون سی ایسی خدمات ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگوں کو اطمینان ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جس پر ہم مذاکرہ کر سکیں. ایک محدث نے بہت اچھی بات لکھی ہے، میں 2-4 منٹ میں بات ختم کروں گا. جو میں کہہ رہا تھا کہ زمانے کے حالات سے مطلع ہوئے بغیر وہ پرانے خیالات رہتے ہیں، اور آدمی کوئی نئے اسلوب میں کیے جانے والے کام کی مخالفت کر کے دین و ملت سے بغاوت کر بیٹھتا ہے. ایک محدث نے بڑی پتے کی بات لکھی شرح کرتے ہوئے، بہت زوردار بات لکھی. مجھے خود کہتے ہوئے ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ عرب میں حفر خندق کا کبھی بھی تصور نہیں تھا. عربوں میں یہ طریقہ تھا ہی نہیں جنگ میں خندق کھودنے وغیرہ کا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے جو جزیرۃ العرب میں بھی نہیں تھا. ہم جزیرۃ العرب ہی کا نام لیں گے، یہ تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں سے اس کے نام رکھ لیے ہیں، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا مطلب جزیرۃ العرب میں وہاں کے لوگ. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حفر خندق کا مشورہ دیا، بلا جھجک بلا چون و چرا حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول فرمایا، اور اس مشورے پر عمل کرنا یہ منتج ہوا بنتیجۃ حسنۃ ناجحۃ نافعۃ. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر زمانہ کوئی کروٹ بدلتا ہے اور نئے نئے اسالیب اختیار کرنے پڑتے ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، اور یہ ایسا چھوٹا ذہن اشاعتی طالب علم رکھے، یہ میں نہیں مانتا ہوں. ہمارا ذہن وسیع ہونا چاہیے. ہماری اس ادارے کی سرپرستی کرنے والی شخصیات بھی ایسی ہی گزری ہیں. حضرت مولانا باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفکر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ. اور اب تو میں 1-2 ہفتے پہلے سوچ رہا تھا ہمارے اندر بھی انشاءاللہ مفکر انسانیت پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم انہیں عنقریب اس لقب سے ملقب کریں گے، اس لیے کہ وہ انسانیت کی رفاہ اور فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ آپ ہی کے ساتھی کی طرف میرا اشارہ ہے. اللہ تعالی ہمارے اس حسن ظن کو پورا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نئے نئے اسالیب دنیا میں آ رہے ہیں. آپ میں سے جو لوگ مکتب پڑھاتے ہیں نئے اسلوب سیکھیے اور نسل کو تیار کیجئے. دیکھیے نسلوں کی حفاظت میں فصلوں کی بقا کا راز مضمر ہے. نسلوں کی حفاظت کرو گے تو اچھی فصل لے سکو گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، ہمارے علماء کو فی زماننا ھذا سیاسی خبروں سے مطلع ہونا بھی ضروری ہے. اس کو بھی ایک محدث نے ثابت کیا. بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب کسریٰ مر گیا، ہم کیوں کہیں گے کہ اس کی وفات ہو گئی یا اس کا وہ مر گیا، تو حضور تو مدینہ منورہ میں تھے، کسریٰ کہاں تھا؟ لیکن حضور نے یہ دریافت فرمایا کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ وہاں کے لوگوں نے کس کو بٹھایا. اس سے محدثین نے فقہ الحدیث کے طور پر ایک بات یہ نکالی کہ یہ بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ بطور حاشیے کے آپ کا یہ عاجز یہ کہہ سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ امت محمدیہ یہ عالمگیر ملت ہے، وہ صرف ہندوستانی نہیں ہے. ہمارا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، لہذا دنیا کے حالات سے مطلع ہونا چاہیے. تصوف اس کا ایبان نہیں کرتا. جو لوگ یہ پیغام چلاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ نہیں تصوف کو اور سیاست کو، تو پھر تو شیخ الہند کی شخصیت پر زد پڑ جائے گی، اور حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت پر زد پڑے گی، حاجی امداد اللہ صاحب کی شخصیت پر زد پڑے گی. مانا ہم نے کہ سیاست سیاہ خبیثہ، لیکن اس کو سیاست کہتا کون ہے؟ وہ تو لفظ سیاست کی شان میں گستاخی ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. نقوش کو بھی پڑھیے اور نفوس سے اپنے آپ کو جوڑیے. اہل اللہ سے جڑے بغیر ہم کسی کام کے نہیں بن سکتے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انڈا اگر اکیلا پڑا رہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چوزے کی صحبت میں 21 دن گزار لے تو وہ سبب حیات بنتا ہے. ماشاءاللہ اب تو آپ خود اس لائق ہیں کہ آپ سے لوگ رجوع کریں اور آپ کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن
خانے خالی را دیو می گیرت. اگر اب تک کسی نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑے سے منسلک کریں. اور میں بار بار تاکید کروں گا کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ مطالعہ کیے بغیر انسان کچھ کام کا نہیں بنتا ہے. اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو. بلکہ آپ کا جو گروپ چل رہا ہے، اللہ کرے کہ میرا گمان اچھا ہو کہ اس میں کوئی بھی نئی کتاب آئے اس کی PDF ڈالو اور اس کو پڑھو، صرف دیکھ کر گزارو نہیں. اور کوئی بات اگر فہم میں نہ آئے تو ایک دوسرے سے رجوع کرو. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ کا آپ حضرات مصداق بنیں گے. اور یہ ایک جشن ہے، آخری بات، یہ ایک جشن ہے، لیکن جامعہ میں منعقد اس جشن سے آپ کو جامعہ کا مشن لے کر جانا ہے. اکیلا جشن پر نہیں، جامعہ کا مشن لے کر جاؤ. تیسری اور آخری چیز کہ روزانہ کم از کم میرے بہت پیارے جگر پارو 10 منٹ اللہ سے مانگنے کا معمول بنا لو. ہمارے علماء میں دعا کی عادت نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا معاف کرنا، میں دل کھول کے بات کر رہا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. باپ بیٹے جب جمع ہو تو تکلفات بیچ میں نہ ہو. روزانہ 10 منٹ ہر ہمارا فاضل اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لے. دیکھیے پھر کیا کیا ہوتا ہے. فتوحات غیبیہ، مادیہ، معنویہ دونوں ہوں گی. میں نے آیت پڑھی تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور امام کس کو کہتے ہیں؟ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْوَالِ. اس لیے کہ سے وہ مشتق ہے. اور بچہ جب کبھی پریشان ہوتا ہے تو غائبانہ طور پر بھی ماں کو یاد کرتا ہے. ارباب لغت نے وہاں لکھا ہے. اپنے یہاں تو ہے ہی پیٹ میں درد ہو، ماں نہیں ہے پھر بھی بولتے او ماں. ہاں، تو امام اسی سے نکلا. امام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گھر پر سویا ہو اور کسی آدمی کو کہیں پریشانی آ جائے، اس کو تصور کس کا ہے؟ امام کا ہے. اور امامت کو صرف مصلی کی حد تک محدود مت رکھو. انی جاعلک للناس اماما والی آیت اس نظریے کو رد کر رہی ہے. لیکن امامت کا منصب کب ملتا ہے؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہمارے وعدوں پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا اصطفیٰ کیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم مقام صفوت پر پہنچے. یہی 2-4 باتیں ذہن میں سر دست تھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جمع ہونے کو محبتوں کے ازدیاد کا باعث بنائے. واقعتاً ہمارے دل خوش ہیں کہ 2002 سے بچھڑے ہوئے ہمارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. نہ جانے اب اس کے بعد حشر میں ایک دوسرے کا دیدار ہو، ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ وہاں بھی سب کو ساتھ میں جمع فرمائے. اور آپ سب لوگوں کو جس میدان میں آپ ہو، ہم آشیرواد پاٹھوں گلا، ہاں دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، خرم رکھے. اگر آپ نانا بن چکے ہیں تو پھر آپ حضرات کے لیے وہ دعا کی بھی تلقین ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. نانا اور نانی کی دعائیں نواسوں کے حق میں کیسی قبول ہوئی کہ پھر وہ آپ تفسیر کے فن میں جانتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس میدان میں بھی ہیں ترقی کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ. ہماری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب یہ خبر آئے کہ آپ کے اساتذہ میں سے کوئی اس دنیا سے چل بسا ہے، انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ حضرات سے اس کی بھیک مانگتے ہیں. یہ لفظ ویسے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہاں بلا تکلف اچھا لگ رہا ہے کہ اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنی خدمات کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا کر پیش کریں گے. اور جو اساتذہ آپ کے اس دنیا سے چل بسے ہیں، خاص طور پر آپ کی جماعت کے مولانا طاہر صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ سب کی طرف سے خوب جزائے خیر نصیب فرمائے. انہی چند کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم.